ایک بندہ ارکان بھی ادا کرتا ہے، وقت میں بھی پڑھتا ہے، کیفیت بھی طاری کرتا ہے، کیا ہو جائے گی؟ ابھی بھی ایک شے رہتی ہے، وہ آئے گی تو نماز قائم ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، کسی بھی شے کو قائم کرنا ہو اس کے لیے دو شرطیں ہوتی ہیں، دو شرطیں وہ پوری کریں گے وہ شے قائم ہو جائے گی، قائم ہو جائے گی تو بچ جائے گی، بچے گی تبھی تو اعمال نامہ میں رہے گی، نہیں تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اعمال نامہ کھلے گا تو اس میں نہ نماز ہوگی، نہ زکوٰۃ ہوگی، نہ قرآن پڑھا ہوا ہوگا، نہ حج کیا ہوا ہوگا، تو بندہ کہے گا مولا میں نے تجھے کیے تھے، اللہ کہے گا کیے تو تھے پر بچائے نہیں تھے۔ کسی بھی شے کو بچانا ہو، کسی بھی شے کو قائم کرنا ہو، دو باتیں بڑی ضروری ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے حافظ قرآن بننا ہو اس کے لیے بھی دو شرطیں ہیں، دو شرطیں پوری کرے گا حافظ قرآن بنے گا۔ کیسے؟ دیکھیں، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے، دوسری شرط یہ ہے کہ پڑھے ہوئے کو یاد رکھے، یعنی ہر روز وہ 5 رکوع پڑھتا ہے، اگلے دن جب اگلے 5 رکوع پڑھتا ہے پہلے والے بھول جاتا ہے، آگے پڑھتا ہے پچھلا بھول جاتا ہے، آگے پڑھتا ہے پچھلا بھول جاتا ہے، نہیں پڑھتا گیا بھلاتا گیا، پڑھتا گیا بھلاتا گیا، کبھی حافظ بن پائے گا نہیں۔ حافظ بننے کے لیے دو شرطیں، پہلی شرط ہے پڑھے، دوسری شرط ہے پڑھے ہوئے کو یاد رکھے۔ تو امیر بننے کے لیے بھی دو شرطیں ہیں، پہلی شرط ہے کہ کمائے، دوسری شرط ہے کمائے ہوئے کو بچائے۔ بچائے گا نہیں تو کیسے بنے گا؟ اسی طرح کوئی بھی کام ہو نا، دو شرطیں، نماز قائم کرنے کی بھی دو شرطیں ہیں۔ کیسی؟ پہلی شرط ہے کہ نماز کو پڑھے، پڑھے گا نہیں تو شروع کیسے کرے گا؟ اور دوسری شرط ہے کہ پڑھی ہوئی نماز کو بچائے، پڑھتا گیا ضائع کرتا گیا، پڑھتا گیا ضائع کرتا گیا، پڑھتا گیا ضائع کرتا گیا، تو قائم کیسے ہوگی؟ یعنی آپ کو پڑھنے والے کہتے ہیں مصلی، مصلی بہت ملیں گے، پڑھنے والے بہت ہیں، بچتی کسی کسی کی ہے، کیونکہ جی نماز پڑھی بھی ضائع ہو جاتی ہے، ذکر کیا ہوا ضائع ہو جاتا ہے کہ بھی ہاں ایک ایسا آپ کو بندہ بتاتا ہوں جس کا سارا کچھ ضائع ہو گیا اور اس کا بیان اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ وہ کون ہے؟ اس کا نام ہے ابلیس۔ تو یہ عبادت بہت کرتا تھا، ذکر کرتا تھا، اللہ اللہ کرتا تھا، سجدے بہت کرتا تھا، مفسرین کہتے ہیں اتنے سجدے کیے اللہ کو کہ اگر اس کے سجدوں کو زمین پہ بچھایا جائے 1 انچ بھی زمین پہ جگہ نہیں بچے گی جہاں اس کا سجدہ نہ ہو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ابلیس کو عبادت کرنا تو آتا تھا، بچانا نہیں آتا تھا۔ اگر تو کہے کرنا نہیں آتا تھا تو یہ اس کا مغالطہ ہے۔ 6 کروڑ سال ایک حدیث میں آتا ہے اس نے عبادت کی، ایک حدیث میں آتا ہے 2 کروڑ سال عبادت کی۔ جو 2 کروڑ سال سجدے کرتا رہا، 2 کروڑ سال عبادت کرتا رہا، اسے عبادت کرنا تو آتا تھا۔ عبادت کی کتنے سال؟ 2 کروڑ سال کم سے کم، اور 6 کروڑ سال کا بھی ذکر ہے۔ تو عبادت تو کی لیکن بچا نہیں سکا۔ تو اب عبادت کرنا آیا، ابلیس کو بچانا نہیں آیا۔ تو اب آپ کو بتا دوں کہ نماز بچتی کب ہے، ہوتی کب ہے۔ ابلیس کی عبادت اور سارا کچھ ضائع کیوں ہوا اللہ نے وہ بھی بتایا۔ اور سجدے اللہ کو تو بہت کیے تھے، لیکن جب اسی اللہ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کر، وہاں پہ اڑ گیا۔ کون کہتا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، سارے فرشتوں نے مل کر سجدہ کیا آدم کو سوائے ابلیس کے، اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ استکبارا، تکبر بھی کیا، وکان من الکافرین، اور کافر بھی ہو گیا۔ جب کافر ہو گیا تو اللہ نے اس کے ساری عبادت، سارے سجدے اللہ نے اس کے منہ پہ دے مارے۔ کیوں دے مارے؟ کہ یہ اللہ کے آگے نہیں، اللہ کے نبی کے آگے جھکنے سے رکا۔ اب یہ سجدہ اللہ کو تھوڑی تھا جو اس نے نہیں کیا تھا، یہ تو اللہ کے نبی کو سجدہ تھا۔ اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں عبادت بچتی کیسے ہے، ذکر بچتا کیسے ہے، کیے ہوئے سجدے سلامت کیسے رہتے ہیں، کیے ہوئے حج عمرے زکات تسبیح، رکھی ہوئی داڑھی، سر کی پگڑی، ہاتھ کی تسبیح، ذکر اذکار، یہ سلامت کیسے رہتا ہے۔ اللہ یہ راز قرآن میں بتا رہا ہے۔ یہ 18,000 سال طواف بھی کرتا رہا، ذکر کرتا رہا، بہت کچھ کیا ابلیس نے، لیکن ایک کام ایسا کیا کہ سارا کچھ اس کا ضائع ہو گیا۔ وہ کیا تھا؟ اس نے نبی کے آگے سر سجدے میں نہیں رکھا۔ اللہ کے سجدے تو کر رہا تھا اور اللہ نے حکم دیا تھا میرے سجدے تو نے بڑے کیے، اب ذرا آدم کے آگے بھی جھک لے۔ ادھر بھی سر جھکا، جب ادھر حکم آیا
ادھر اکڑ گیا. اللہ کہتا تھا آدم کو سجدہ کر, ابلیس کہتا تھا نہیں صرف اللہ. جو صرف اللہ اللہ کہتا رہا, اللہ نے ساری عبادت اس کے منہ پہ دے ماری. لے جا, جب تو میرے حکم پر میرے نبی کے آگے نہیں جھکتا تو میں نے اللہ اللہ کو کیا کرنا ہے. اب اللہ اللہ کرنا بھی اس کے منہ پہ پڑا. کیوں کہ اللہ اللہ تو کر رہا تھا لیکن اللہ کے نبی کی تعظیم نہیں کر رہا تھا. یہ سجدہ تعظیمی تھا, عبادت کا نہیں تھا, تعظیم کا سجدہ تھا. تو اس نے نبی کی تعظیم نہیں کی, نبی کا ادب نہیں کیا. اور جب اللہ نے پوچھا سجدہ کیوں نہیں کیا, آگے جواب خود دیا. کہتے کالا انا خیر منہ, کہتا میں تو آدم سے اچھا ہوں, میں تیرے نبی سے اچھا ہوں. جب اس نے کہا میں نبی سے اچھا ہوں, اب یہ نبی کی توہین کی. استکبر, تکبر کیا ہوتا ہے؟ خود کو دوسرے سے اچھا سمجھنا, خود کو اچھا سمجھنا اگلے سے, یہ تکبر ہے. اب اس نے تکبر اللہ سے نہیں کیا تھا, اس نے تکبر اللہ کے نبی سے کیا تھا. اللہ کہتا تھا آدم کو سجدہ کر, یہ کہتا صرف اللہ. جو صرف اللہ اللہ کہتا رہا وہ مارا گیا. اور اللہ کے حکم پر جو اللہ کے نبی کے آگے جھک گئے وہ سارے بچ بھی گئے, سب کچھ بچا بھی گئے. اور جن کی بچتی ہے انہی کی قائم ہوتی ہے. فرشتوں نے بھی سجدے کیے, فرشتوں نے بھی ذکر کیا, انہوں نے بھی اللہ اللہ کیا تھا, ان کا بچ گیا. ابلیس کا رد ہو گیا. ان کا کیوں بچا کہ نبی کے بعد اب بنے, اس کا رد کیوں ہوا؟ نبی کا گستاخ بن گیا. ہاں سے کیا پتا چلا نماز بچتی کب ہے؟ جب نبی کی بارگاہ کا با ادب بنتا ہے. ذکر بچتا کب ہے؟ اللہ اللہ کرنا بچتا کب ہے؟ رکھی ہوئی داڑھی بچتی کب ہے؟ بنائے ہوئے مسجد اور مدرسے یہ بچتے کب ہے؟ جب نبی کی بارگاہ کے غلام بنتے ہیں. ادب مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ میں جو کمال پہ پہنچتا ہے اسی کی نماز بچ جاتی ہے. اور جو مصطفیٰ کا ادب, مصطفیٰ کی تعظیم اور توقیر کی طرف جائے ہی نہ, سجدے بڑے کرے, ہر سال حج پہ بھی جائے, 3 مہینے بعد عمرہ بھی کرے, داڑھی بھی بڑھائے, پگڑی بھی سجائے, تسبیح بھی ہاتھ میں ہو, ہر روز قرآن کا ختم بھی کرتا ہو, مسجد ایک نہیں 100 بنا لے. جو کرتا پھرے جب تک بارگاہ مصطفیٰ میں ادب سے جھکتا نہیں ہے اس بندے کا کچھ بھی بچتا نہیں ہے. اب سن لے بس ساری گفتگو کو میں سمیٹ رہا ہوں ایک جملے کے اندر. کیا ہے نماز ہوتی کب ہے, نماز بچتی کیسے ہے؟ چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو تو نماز ہوتی ہے. چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو, چہرہ ادھر نہیں پیچھے کر لیں نماز نہیں ہونی. چہرہ مغرب کی بجائے یہاں آپ شمال کو کر لیں نماز, جنوب کو کر لیں نماز نہیں ہوگی. تو چہرہ قبلۃ اللہ کی طرف ہو تو نماز ہوتی ہے. اگر چہرہ قبلۃ اللہ کی طرف ہو تو نماز ہوتی ہے, اور دل رسول اللہ کی طرف ہو تو پڑھی ہوئی نماز بچتی ہے.